أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں امیر المومنین امام المتقین شیعوں کا امام اس دنیا سے رخصت ہوا. تو وہ مومنین کی یتیمی کی تاریخ ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ آئیے ہم سب لوگ مل کر بقیت اللہ قائم آل محمد وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب مومنین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتی ہوں امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر. ذکر مولائے کائنات کے عنوان سے، کیونکہ مولائے کائنات کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مولا علی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور ان کے فضائل پہ اگر روشنی ڈالی جائے، ان کی سیرت پہ روشنی ڈالی جائے تو ان کا ہر عمل با کمال نظر آتا ہے. ان کا ہر عمل میں، ہر میسج میں ان کے فضائل ہیں، ان کے کردار میں، ہر عمل میں ان کی سیرت کے فضائل نظر آتے ہیں. فضائلوں کی لہر نظر آتی ہے کہ جس طرح سے ان کے فضائل اس طرح ہیں کہ اگر نہ دن کا پتہ چلے، نہ رات کا، نہ صبح نہ شام، اگر ہماری پوری زندگی بھی گزر جائے تو فضائل علی ختم ہونے والے نہیں ہیں. کہ ان کے فضائل تو اس طرح ہیں کہ اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور تمام پیڑوں کو قلم بنا کر لکھا جائے تب بھی کم ہیں. ان کے فضائل تو اس طرح ہیں کہ ہماری پوری زندگی گزر جائے تب بھی سمندر میں قطرے کے برابر بھی ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. مولائے کائنات کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات معجز نما ذات ہے. ان کی شخصیت ایک معجز نما شخصیت کا نام ہے. علی اس معجز نما شخصیت کا نام ہے جو ہماری عقل سے اعلیٰ ہے، ہماری عقل سے بالا ہے. اس معجز نما شخصیت کا نام ہے کہ جس کی ولادت کے وقت کہ خانہ کعبہ میں شگافت پیدا ہو گیا، ایک در نظر آیا. علی اس مولود کا نام ہے کہ جب پیدا ہوتے ہی نو مولود نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں کھولیں تو آغوش رسالت میں، آغوش رسالت میں امامت نے آنکھیں کھولیں. امامت نے رسالت کا چہرے کی زیارت کی، سب سے پہلے رسالت کے چہرے کی زیارت کی تو بتا دیا کہ یہ ایک معجز نما شخصیت ہے کہ رسول کی گود میں آ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. اور پھر قرآن کی تلاوت کی. قرآن ابھی آیا نہیں ہے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن ابھی لوح محفوظ پر محفوظ ہے، لیکن بتا دیا کہ امام المتقین آ گئے ہیں، علی امیر المومنین آ گئے ہیں. بتا دیا کہ یہ ابو تراب ہیں. بتا دیا کہ یہ اس معجز نما شخصیت کی ولادت ہے کہ جسے رسالت نے زبان چسائی، کہ جس کے لیے علی اس معجز نما شخصیت کا نام ہے کہ جن کی سیرت پر اگر روشنی ڈالی جائے تو ہر سیرت میں ہر عمل با کمال نظر آتا ہے. عبادت میں دیکھیں تو با کمال، سخاوت میں دیکھیں تو با کمال، شجاعت میں دیکھیں تو با کمال، علم میں دیکھیں تو با کمال، بردباری میں دیکھیں تو با کمال، حلم میں دیکھیں تو با کمال، اخلاقیات میں دیکھیں تو با کمال. تو کردار پہ جہاں پر بھی نظر ڈالی جائے تو با کمال نظر آتے ہیں. کمالات کی لہر جاگ جاتی ہے. فضائل اور کمالات اتنے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہر چیز میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے، لیکن اس میسج میں بھی مولا کے فضائل ہوتے ہیں. تو
علی اس معجز نما شخصیت کا نام ہے کہ جو ہر انسانیت کو درس دیتے گئے، جنہوں نے جب دنیا میں آئے تو مومن کی کامیابی کی خبر لے کر آئے اور سلونی کے منبر پر جا کر نعرے لگائے کہ پوچھنا ہے جو کچھ پوچھ لو قبل کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جو چاہو وہ پوچھ لو۔ تو وہی کائنات کا مولا، وہی معجز نما شخصیت کہ جو ہر چیز میں باکمال نظر آتے ہیں، کہ جن کے لیے علم میں دیکھا، اگر علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول خدا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر ایمان کے لیے دیکھا جائے تو ایمان کے لیے رسول نے کل ایمان کا لقب دے دیا، جنگ میں بھیجا تو کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابلے، تو کل ایمان کا لقب دے دیا، کل ایمان قرار دے دیا۔ آئیے اس طرف اشارہ کرتی چلوں کہ ایمان کا لفظ آیا تو غدیر خم کا میدان کا وہ اعلان ذہن میں سبھی کے آ گیا ہوگا کہ غدیر خم کا مجمع تھا کہ جہاں پر قدرت چاہتی تھی کہ وہ اعلان کرانا، قدرت نے بار بار رسول کو تاکید کی کہ وہ اعلان کر دیجئے، اور وہ ایک اہم اعلان، ایسا اعلان تھا کہ جب وہ اعلان ہو گیا تو فوراً قدرت کی طرف سے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ جب دین مکمل ہوا، جب دین کامل ہوا، یہ وہ دن ہے۔ تو ایسا کون سا اعلان تھا کہ جس اعلان کے بعد دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا؟ یہ وہی اعلان تھا عزیزان گرامی کہ رسول خدا نے چلچلاتی دھوپ میں غدیر خم کے میدان میں میرے مولا کو بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے رسول مولا اس کے مولائے کائنات مولا۔ تو رسول کے اعلان نے بتا دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، میرا اتباع کرنا ہے تو علی سے سیکھو۔ تو ہمیں اگر اسلام میں انسانیت سیکھنی ہے تو علی کی درسگاہ میں جانا ہوگا، درس حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں انسانیت کا مرکز دیکھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، کیونکہ مولائے کائنات کی شخصیت ہی ایسی شخصیت ہے کہ مکمل ہمارے انسانیت کا ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ہر حوالے سے دیکھ لیجئے، اگر ہم خود کو مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ہم ہر حوالے سے مولا کی شخصیت کو دیکھ لیں، علم کے حوالے سے دیکھ لیں، عبادت کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر عبادت میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، اگر علم میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، ایمان میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، تقوی اور پرہیزگاری میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، حلم و بردباری میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، عفو اور چشم پوشی میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھ لیں، یتیموں پر رحم کرنے میں دیکھیں تو ان کی شخصیت دیکھیں، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تو ان کی شخصیت دیکھیں، پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے ہیں تو ان کی شخصیت کو دیکھیں، کس طرح عدالت سے انصاف سے کام لینا ہے تو ان کی شخصیت کو دیکھیں۔ تو جہاں جہاں عدل ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا، جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن بس یہ جو ایام چل رہے ہیں ان میں ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ اس میں ہمیں کیا محاسبہ کرنا ہے؟ ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ سب زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ عمل میں نہ ڈھل جائے، صرف زبان سے کافی نہیں ہے جب تک وہ عمل میں نہ ڈھل جائے۔ زبان سے خود کو علی والا کہنا اور ہے اور عمل سے ثابت کر کے دکھانا اور ہے۔ زبان سے کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن عمل سے جب ڈھل جائے گا تو مولا کہیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو ہمارے کہنے کی بات اور ہے اور ان کے کہنے کی بات اور ہے۔ تو ہمارے عزیزان گرامی، جو امام نے درس دیا ہے ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے ہی لیے نہیں، کیونکہ علی صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کا مولا ہے۔ مولا علی مولائے کائنات ہے، پوری کائنات کے مولا ہیں، کائنات کے ہر شے کے مولا ہیں۔
مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر ایک کے لیے نمونہ ہیں، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہیں، ہر ایک کے لیے عادل ہیں، ہر ایک کے لیے سخی ہیں، ہر ایک کے لیے علم اور بردبار ہیں، ہر ایک کے لیے عفو اور چشم پوشی کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات کا مولا ہے، کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے سے محدود نہ کر دیجئے مولا علی کو۔ مولا کائنات پوری کائنات کے لیے مولا ہے، پوری کائنات کے مولا ہیں۔ ان کی امامت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، ان کی امامت میں کہیں ظلم نہیں ہوتا تھا، ان کی امامت میں کسی کا حق چھینا نہیں جاتا تھا۔ جب ان کی حکومت تھی تو کسی کے مجال نہیں تھی کہ کہیں کسی پر ظلم ہو سکے۔ جب ان کی حکومت تھی تو عدل اور انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ بس جب مولا علی شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آج علی نہیں عدالت شہید ہو گئی ہے، آج عدالت ختم ہو گئی ہے، علی کے جانے سے عدالت رخصت ہو گئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور یہ ایام جو ایام عزا ہیں، ایام مولائے کائنات ہیں، یہ شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو ہمیں یہاں پر مولا کی زندگی سے یہ درس لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، اگر ہیں تو ہمارے کردار میں کہاں وہ جھلک آتی ہے، ہمارے کردار میں کہاں علی نظر آتے ہیں، ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا عزیزان گرامی، ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے کردار میں کہاں مولا کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ درس لینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم محبت کرتے ہیں، اگر حقیقی محبت ہے، یا تو لقلقۂ زبانی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ محبت کا زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، لیکن کہ صرف ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل کچھ اور ہو، عمل اس کے برعکس ہو، کیونکہ جب محبت کرتے ہیں، مولا سے اپنے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی کہ جب ہم امام کو چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے برعکس عمل کریں۔ انہوں نے کہا عدالت سے کام لو، ہم اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ حق کا ساتھ دو، ہم حق کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم باطل کا ساتھ دینے لگتے ہیں، یا ہم حق کے لیے بولتے نہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو ہم کیسے علی والے ہیں؟ ہمارے اندر جرت نہیں ہے، ہم شجاع نہیں ہیں کہ حق کے لیے بول سکیں، تو ہم علی والے نہیں ہیں۔ ہم کیسے علی والے ہیں اگر ہم سخی نہیں ہیں؟ ہم کیسے علی والے ہیں کہ اگر ہم کسی کی غربت کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا؟ ہم کیسے علی والے ہیں کہ کسی کی غریبی کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، کسی کی یتیمی کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم کسی کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیر سکتے، کسی کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ سکتے، تو ہم کیسے علی والے ہیں؟ اگر ہمارے کردار میں وہ جھلک نہیں آتی، ہمارے کردار میں مولا کی سیرت کی جھلک نظر نہیں آتی، تو ہم کیسے علی والے ہیں اگر ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنی عبادتوں کو دیکھ لیں، اگر عبادت کے میدان میں ہم پیچھے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کیسے علی والے ہیں، کہ مولا علی کو کیسے لوگ چاہیے تھے، اور ان کے شیعہ کون ہوتے ہیں، ان کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے شیعہ بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، بلکہ سخی ہوتے ہیں۔ ان کے شیعہ ہمیشہ یتیموں پر، مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے شیعہ ہر ایک سے محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں۔ ان کے شیعہ عفو اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، ان کے شیعہ صبر اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ تو مولا کا شیعہ بننا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ایسے عمل انجام دے رہے ہیں کہ جو مولا کو خوش کرنے والے ہیں۔ تبھی یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جب تک ہم اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں، جب عملی جامہ پہنا دیں گے تو یقیناً ہم علی والے ہیں، تو ہمارا دل بھی دھڑکے گا، تو عبادت ہوتی رہے گی۔ کہ جس طرح سے وہ روایت ہے کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو مولا کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو جب مولا کے چہرے پر نظر پڑتی جائے گی عبادت ہوتی جائے گی۔ لیکن لوگ عذر بھی لا سکتے تھے، یہ کہہ سکتا تھا کوئی کہ میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا مولا کا چہرہ، تو میں اس عبادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ یا پھر آج کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے تھے، عذر لا سکتے تھے کہ اب علی موجود نہیں ہے، ہم کس طرح سے دیکھیں، کس طرح سے یہ عبادت انجام دیں، یہ کہا جا سکتا تھا، یہ عذر لا سکتے تھے۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے،
اب جو بول نہیں سکتا وہ یہ عذر لا سکتا تھا کہ میں بول نہیں سکتا تو میں علی کا ذکر کیسے کروں، میں اس عبادت سے محروم ہوں، تو علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ کر رہے ہیں اس وقت، یہ عبادت ہے، عبادت خدا میں شامل ہے۔ تو علی کا ذکر، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ لیکن کوئی انسان یہ عذر لا سکتا ہے، کوئی نابینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، تو وہ عذر لا سکتے ہیں، لیکن علی کی محبت اپنے دل میں بٹھا لینا عبادت ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل دھڑک نہیں رہا تھا، جب تک وہ زندہ رہے گا دل دھڑکتا رہے گا، دل دھڑکتا رہے گا تو علی کی محبت اگر اس کے دل میں ہوگی تو عبادت انجام دیتا رہے گا۔ علی کی محبت جب مومن کے دل میں رہتی ہے، امیر المومنین کی محبت جب مومن کے دل میں رہتی ہے تو عبادت ہوتی رہتی ہے، عبادت انجام دیتا رہتا ہے۔ تو محبت بھی وہ والی محبت ہو کہ جو عملی جامے کے ساتھ ہو، جس کو عملی جامہ پہنا دیا جائے۔ محبت وہ محبت ہو کہ زبانی تقاضے نہ ہو بلکہ عمل سے وہ محبت ہو، اس کے کردار سے وہ محبت ہو، اس کی سوچ وہی ہو، اس کی فکر وہی ہو، اس کی فکر بلندی کی طرف ہو، اس کی فکر عروج کی طرف ہو، اس کا قلب پاک ہو، اس کا قلب صاف ہو، اس کا قلب شفاف ہو، وہی مولا کا چاہنے والا ہے، حقیقی چاہنے والا ہے۔ ہاں احباب اعزاء، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں پروردگار عالم ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی مولا سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حقیقی عشق ہو جائے گا مولا سے تو ہم اس کو عمل میں ڈھالیں گے، کردار میں ڈالیں گے، تو ایک بہترین معاشرہ تیار ہوگا کہ جو وقت کے علی کے لیے زمینہ فراہم کر سکتا ہے، وقت کے محمد کے لیے زمینہ فراہم کر سکتا ہے۔ تو ہمارے وقت کے حسین، وقت کے علی، وقت کے محمد، ہمارے قائم آل محمد کا جب ظہور ہوگا تو ایک بہترین معاشرہ تیار ہوگا۔ ہاں ارباب اعزاء، بس میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آج وہ ایام ہیں، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جب ہمارا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا، شیعوں کا پہلا امام اس دنیا سے رخصت ہوا، امامت کی پہلی کڑی اس دنیا سے رخصت ہوئی، امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام المتقین اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت یتیم ہو گئی کہ رسول اور مولا علی اس امت کے باپ ہیں، اور جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ امت کی یتیمی کی تاریخ ہے، ایک ایسا شگاف ہے دنیا میں، یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے۔ لیکن جب میرا مولا اس دنیا میں آیا تو مومن کی کامیابی کی خبر لے کر آئے، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی کامیابی کی خبر دے کر گئے کہ جس نے اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا نماز کے لیے، وقت نماز تھا اور اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگایا اور کہا کہ تو بہت بڑا کام کرنے آیا تھا، بس اسے جگایا۔ اس کے بعد جب اذان فجر ہوئی اور اس کے بعد مسجد کوفہ کی اذان فجر آج بھی جب سنتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے، بس اس اذان کا ہونا تھا۔ اس کے بعد جب میرے مولا نے نماز کو شروع کیا، بس 2 جملے مصائب کے سن لیجئے کہ جب نماز کو شروع کیا تو ایک مرتبہ جب نماز ادا کر رہے ہیں، نمازی موجود ہیں، ابن ملجم اس میں سے نکلا، ارے وہی قاتل کہ جس نے دیکھ لیا تھا کہ مولا علی اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے کہ دیکھنے والا کانپ جاتا تھا، کسی کی اتنی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے آ کر علی پر وار کرتا، لیکن یہ معلوم تھا کہ علی کو قتل کیا جا سکتا ہے، علی کو شہید کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف عبادت میں، کیونکہ وہ خالق کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوں گے کہ اسی وقت انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ بس وہ ضرب کا لگنا تھا، ابن ملجم نے اس طرح سے جو ضرب ماری، جو ضرب کا لگنا تھا کہ سر میں ایسا شگاف پیدا ہوا، خون جاری ہو گیا، اور ایک مرتبہ میرے مولا کی یہ کلمات زبان سے جاری ہوئے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔